ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے, ہیں یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئیں, اللہ کی قدرت دوبارہ شادی, دوبارہ بیوہ ہو گئیں. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے, بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ, پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو, 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی نے, ابے چھوڑو چٹکلوں کو, ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے, درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے, آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو, مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے, اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے, نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی, اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے, کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی, عدت ختم ہوئی, نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں, جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کی عزت کی, ان کو اپنی بہن نکاح میں دی, انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا اس کو, تو میں کیسے دوبارہ. یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے, اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے, میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لچک نہیں ہے جس میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا, میں اصول کا پکا. بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے, لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو, اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا من رأى علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں
کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو, ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتہ چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتہ ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے کے, انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے, اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا, وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو, لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بس ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے. تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی. ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے, اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو, گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچھلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو. بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے چلے گا, یہ رشتہ جوڑا رہے گا. اگر آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے, اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا, تو یہ گھر کیا ہوگا, پکوڑے تو کھا لو گے آپ, لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک. کامیاب آدمی وہ, ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو, ملنے دو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملیں کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں. اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے.